بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ چیپٹر نمبر 12 فورتھ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ چیپٹر نمبر 12 دا گفٹ آف دا میجائی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جم اور ڈیلا کے بارے میں کہ وہ جو ڈیلا ہے وہ اپنے بال بیچ کے جم کے لیے جو ہے وہ سونے کی گھڑی کی جو ہے وہ سونے کی چین لے کر آئی تھی، اور جب چین لے کر آئی تو جم کا انتظار کر رہی تھی، اور جم اندر آیا اور اس نے جب ڈیلا کو دیکھا کہ ڈیلا کے بال کٹے ہوئے ہیں تو وہ خاصا پریشان ہوا اس کو دیکھ کر، اور عجیب سی اس کی فیلنگز تھیں، اور ساتھ میں یہ کہ اس نے جب ڈیلا تھوڑی زیادہ ناراض ہوئی تو جم نے اسے کوئی پیکٹ دکھایا، پیکٹ جو ہے وہ پھینکا میز ٹیبل پہ، اور ڈیلا نے جب اس کو کھولا تو اس میں کنگیاں تھیں، وہ خوبصورت کنگیاں جو کہ ڈیلا اکثر دیکھا کرتی تھی، لیکن اس کو پتا تھا یہ بہت مہنگی تھی اور اس نے کبھی ان کا مالک بننے کی جو ہے وہ خواہش نہیں کی تھی۔ اب کنگیاں تو تھیں اس کی تھیں، لیکن اس کے بال جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے، بال اس کے نہیں رہے تھے۔ تو ادھر سے ہم نے آگے پڑھنا ہے، تو اس کے بال جو ہے وہ نہیں رہے تھے۔ بٹ شی ہیلڈ them ٹو ہر ہارٹ، بٹ شی ہیلڈ them، لیکن اس نے انہیں لگا لیا، ٹو ہر ہارٹ اپنے سینے سے، لیکن اس نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، واز ایبل ٹو لک اپ، اوپر دیکھنے کے قابل ہوئی، اینڈ سے، اور کہا، اور آخر کار اوپر دیکھنے کے قابل ہوئی اور کہا، مائی ہیئر گروز سو فاسٹ جم، مائی ہیئر گروز سو فاسٹ جم، جم میرے بال بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ مائی ہیئر گروز سو فاسٹ جم، جم میرے بال بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ اینڈ دین شی جمپڈ اپ، پھر وہ اچھلی، اینڈ کرائڈ، اور زور سے بولی، او او۔ جم ہیڈ ناٹ یٹ سین ہز بیوٹیفل گفٹ، جم نے ابھی تک اپنا خوبصورت تحفہ نہیں دیکھا تھا۔ شی ہیلڈ اٹ آؤٹ، اس نے اسے پکڑا، آؤٹ ٹو ہم، اس کے سامنے، اس نے اسے اپنے سامنے پکڑا۔ ان ہر اوپن ہینڈ، اپنا ہاتھ کھول کے، اس نے اپنا ہاتھ کھول کے اسے اس کے سامنے پکڑا۔ دا گولڈ سیم ٹو شائن، سونا، سیم ٹو شائن، چمکتا ہوا نظر آتا تھا، سافٹلی، دھیما سا، سونا دھیما سا چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایز اف ود ہر اون وارم اینڈ لونگ اسپرٹ، ایز اف، ایسے، جیسے کہ ہر اون، اس کی اپنی، وارم، پرحدت، اینڈ لونگ اسپرٹ، اور پیار کرنے والے جذبات اس کے ساتھ ہوں، یا پیار کرنے والے جذبات سے چمک رہا ہو۔ دا گولڈ سیم ٹو شائن سافٹلی، سونا دھیما سا چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایز اف ود ہر اون وارم اینڈ لونگ اسپرٹ، جیسے کہ اس کی اپنی وارم، پرحدت، اینڈ لونگ اسپرٹ، اور پیار کرنے والے جذبات اس کے ساتھ شامل ہوں۔ از ناٹ اٹ پرفیکٹ جم، جم کیا یہ بالکل مناسب نہیں ہے؟ آئی ہنٹڈ آل اوور دا ٹاؤن، آئی ہنٹڈ، میں نے اس کو تلاش کیا، ہنٹڈ، سرچ، آل اوور دا ٹاؤن، سارا شہر، ٹو فائنڈ، اسے ڈھونڈنے کے لیے، میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے سارا شہر تلاش کیا۔ you'll have to look at your watch، تم اپنی گھڑی کو دیکھ پاؤ گے، 100 times a day now، اب دن میں سینکڑوں مرتبہ، اب تم دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنی گھڑی کو دیکھ پاؤ گے۔ give me your watch، مجھے اپنی گھڑی دو۔ I want to see، میں دیکھنا چاہتی ہوں، how they look together، کہ یہ اکٹھے کیسے لگتے ہیں، مجھے اپنی گھڑی دو۔ I want to see how they look together، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ اکٹھے کیسے لگتے ہیں۔ Jim sat down and smiled، جم نیچے بیٹھا اور مسکرایا، جم نیچے بیٹھا اور مسکرایا۔ ڈیلا said he، اس نے کہا ڈیلا، let us put our Christmas gifts away، چلو ہم اپنے کرسمس کے تحفے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اینڈ کیپ them a while، اور تھوڑی دیر کے لیے انہیں رکھ دیتے ہیں، اور ہم اپنے کرسمس کے تحفے ایک طرف کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انہیں رکھ دیتے ہیں۔ they are too nice، یہ اتنے اچھے ہیں، to use now، کہ اب استعمال نہیں ہو سکتے، یہ اتنے اچھے ہیں کہ اب استعمال نہیں ہو سکتے۔ I sold the watch، میں نے گھڑی بیچ دی۔ to get the money، پیسے لینے کے لیے۔ to buy the combs، کنگیاں خریدنے کے لیے، میں نے کنگیاں خریدنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے گھڑی بیچ دی۔ And now I think we should have our dinner، اور اب میرے خیال میں we should have our dinner، ہمیں اپنا کھانا کھا لینا چاہیے۔ تو یہاں تک وہ جو مین سٹوری ہے وہ اینڈ ہو گئی۔
کہ اس نے ظاہر ہے کہ اپنی بال بیچے ڈیلا نے اور گھڑی کی چین لے کر آئی، اور جم نے اپنی گھڑی بیچ کے کنگیاں لے کر آیا. اب کنگیاں تو ہیں، بال نہیں ہیں، اور چین ہے تو گھڑی نہیں ہے، تو دونوں کے تحفے تقریباً ضائع ہو گئے. بات ختم، کہانی ختم بھی کر دینی چاہیے تھی، جو میسج تھا وہ بھی مل گیا، لیکن رائٹر کا وہی سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ جو ہے اس میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہے تھوڑا سا، یہی کہ یہی تحفہ دینا جو ہے وہ اصل تحفہ دینا ہے، یہ بات کرنا چاہ رہا ہے. کہ دا میجائی ایز یو نو، میجائی جو ہیں ایز یو نو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ور وائز مین عقل مند لوگ تھے. ونڈرفلی وائز مین، حیران کن حد تک عقل مند لوگ. ہو براٹ گفٹس، جو تحفے لے کر آئے، ٹو دا نیو بورن کرائسٹ چائلڈ، نیو بورن نوزائیدہ، نئے پیدا ہونے والے، نو مولد کرائسٹ چائلڈ، بچے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو نو مولد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تحائف لے کر آئے. دے ور دا فرسٹ، پہلے لوگ تھے، ٹو گیو کرسمس گفٹس، جنہوں نے کرسمس کے تحفے دیے. پہلے لوگ تھے جنہوں نے کرسمس کے تحفے دیے، یا کرسمس کے تحفے دینے والے وہ پہلے لوگ تھے. بینگ وائز، عقل مند ہوتے ہوئے. دیئر گفٹس ور ڈاؤٹ لیسلی وائز ون، ان کے تحفے جو تھے ڈاؤٹ لیسلی بلا شبہ، وائز ونز عقل مندانہ تھے. کیونکہ عقل مند ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ عقل مند تھے، لہٰذا ان کے تحفے بھی بلا شبہ عقل مندانہ تھے. اینڈ ہیئر آئی ہیو ٹولڈ یو دا اسٹوری، اور یہاں میں نے آپ کو کہانی بتائی آف ٹو چلڈرن، دو بچوں کی. ادھر میں نے آپ کو دو بچوں کی کہانی بتائی، who were not wise، جو کہ عقل مند نہیں تھے. ادھر میں نے آپ کو دو بچوں کی کہانی بتائی جو کہ عقل مند نہیں تھے. ایچ سولڈ دا موسٹ ویلیبل تھنگ، ہر ایک نے سب سے قیمتی چیز بیچ دی، ہی اون، جس کا وہ مالک تھا. ان آرڈر ٹو بائی اے گفٹ فار دا ادر، دوسرے کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے. ہر ایک نے جو ہے وہ قیمتی چیز بیچ دی جس کا بھی وہ مالک تھا. ہر ایک نے دوسرے کے تحفہ خریدنے کے لیے قیمتی چیز بیچ دی جس کا وہ مالک تھا. بٹ لیٹ می اسپیک اے لاسٹ ورڈ، لیکن مجھے آخری بات کرنے دو. ٹو دا وائز آف دیز ڈیز، آج کے عقل مندوں سے. لیکن آج کے عقل مندوں سے، آج کے دانشوروں سے مجھے آخری بات کرنے دو. آف آل ہو گیو گفٹس، ان تمام لوگوں میں جو تحفے دیتے ہیں. دیز ٹو ور دا وائزسٹ، یہ دو عقل مند ترین لوگ تھے. ان تمام لوگوں میں جو تحفے دیتے ہیں یہ دو عقل مند ترین لوگ تھے. آف آل ہو گیو اینڈ ریسیو گفٹس، ان تمام لوگوں میں جو تحفے دیتے اور لیتے ہیں. سچ ایز دے آر، جیسے کہ ان لوگوں نے دیے. آر دا وائزسٹ، وہ عقل مند ترین لوگ ہیں. ان تمام لوگوں میں جو تحفے دیتے اور لیتے ہیں، اس طرح کے تحفے دینے والے جیسے کہ انہوں نے دیے، وہ عقل مند ترین ہیں. ایوری ویئر، ہر طرف. دے آر دا وائزسٹ ون، وہ عقل مند ترین لوگ ہیں. دے آر دا میجائی، وہی تو میجائی ہیں، وہی تو دانا ہے، وہی تو عقل مند ہے. تو یہ تھا ہماری ٹرانسلیشن اس چیپٹر کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. اس کے ساتھ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز کریں گے، جو ٹیکسٹ کے ایم سی کیوز ہیں، ملٹی چوائس کوسچنز جو ہیں ٹیکسٹ کے، وہ ہم نے کرنے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اس کے ہم شارٹ کوسچنز بھی کریں گے. تو اس میں جو ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز فرام دا ٹیکسٹ بک، تو اس میں فرسٹ ہے جیم ڈلنگم ینگز. یہ جو جیم ڈلنگم ینگز خاندان ہے، had two valuable things، ان کے پاس دو قیمتی چیزیں تھیں. تو کیا تھیں کہ ٹی وی اینڈ ہاؤس اینڈ اے کار، a necklace and a clock، ٹی وی اینڈ وی سی آر، جمز گولڈ واچ اینڈ ڈیلاز ہیئر. جو قیمتی چیزیں تھیں وہ جمز گولڈ واچ اینڈ ڈیلاز ہیئر، جم کی سونے کی گھڑی اور ڈیلا کے بال. تو ڈی ڈیلٹا جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہوگا، آنسر ہوگا. ڈیلاز ہیئر واز مور بیوٹیفل دین اینی، ڈیلا کے بال جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھے، دین اینی، کسی بھی پینٹنگ سے، پیلس محل سے، کوئن جیولز اینڈ گفٹس، ملکہ کے تحائف اور جو ہے وہ موتیوں سے یا سین منظر سے. تو سی چارلی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے، کوئن جیولز اینڈ گفٹس. ڈیلاز ہیئر ریڈ بلو ہر، ڈیلا کے بال پہنچتے تھے کہاں سے نیچے تک، نیک، بیک، فیٹ، نیز. تو ڈی ڈیلٹا نیز جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے، ریڈ بلو ہر نی. ڈون فیل دا برون واٹر فال مینس، بھورے رنگ کی آبشار نیچے گری، اس کا کیا مطلب ہے. دا اسٹریم فلوٹ ڈاؤن، ندی نیچے بہہ گئی. دا براؤن واٹر فیل ڈاؤن، بھورا پانی نیچے گرا. ڈیلاز ہیئر فیل ڈاؤن، ڈیلا کے بال نیچے گرے. یا براؤن واٹر فیل ڈاؤن، بھورا پانی نیچے گرا.
تو ڈیلاز ہیئر فیل ڈاؤن، ڈیلا کے بال نیچے گرے. جہاں بھی کہا ہے کہ بھورے رنگ کی آبشار نیچے گری، مراد تھا ڈیلا کے بال نیچے گرے. وٹ ڈڈ شی بائی فار جم، جم کے لیے ڈیلا نے کیا خریدا تھا؟ آ واچ، ایک گھڑی. آ گولڈ واچ چین، سونے کی گھڑی کی چین. آ نیک ٹائی، نیک ٹائی. آ شرٹ، یا ایک شرٹ. تو کیا خریدا تھا اس نے جم کے لیے ڈیلا نے؟ آ گولڈ واچ چین، سونے کی گھڑی کی چین. نیکسٹ ہے کہ وٹ واز کامن ان جم اینڈ دا واچ چین، جم اور گھڑی کی چین میں کیا چیز کامن تھی، کیا چیز ایک جیسی تھی؟ تو جو ہے وہ کیا چیز کامن تھی؟ سمپلسٹی، سادگی. کوائٹنس، خاموشی. ویلیو، قدر و قیمت. کوائٹنس سے مراد بھی وہاں سادگی تھا. کوائٹنس اینڈ ویلیو، سادگی اور قدر و قیمت. تو ڈی ڈیلٹا کریکٹ آپشن ہے، کوائٹنس اینڈ ویلیو. تو ود ہر شارٹ ہیئر شی لکڈ ونڈرفلی لائک آ، اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ وہ حیران کن طور پر نظر آتی تھی. لائک اے ینگ گرل، اسکول بوائے، ڈیم، ویمن. تو کیا نظر آتی تھی؟ بی بیٹا کریکٹ آپشن ہے، اسکول بوائے کی طرح نظر آتی تھی. وٹ ڈڈ ڈیلا پے، ڈیلا نے کیا دعا کی؟ مے ہی تھنک ہر اسٹل پریٹی، خدا کرے وہ اب بھی اسے پیارا سمجھے. نیکسٹ، مے شی لیو لانگ، خدا کرے وہ لمبی عمر جیے. مے شی ہیو لانگ ہیئر اگین، خدا کرے اس کے دوبارہ لمبے بال ہو جائیں. مے شی ریمین پریٹی، خدا کرے وہ خوبصورت رہے. تو مے ہی تھنک ہر اسٹل پریٹی، اے الفا، خدا کرے کہ وہ اسے اب بھی خوبصورت سمجھے. تو نیکسٹ ہے کہ نو ون کین کاؤنٹ ڈیلاز، کوئی بھی نہیں گن سکتا تھا ڈیلا کی فیلنگز، لو، ہیئر یا جیولز. تو اصل میں تو ریگارڈ آیا تھا نا، نو ون کوڈ ایور کاؤنٹ مائی ریگارڈ فار یو. تو ریگارڈ میں بیسٹ آپشن جو ہے اس کے لیے بی ہے، بیٹا لو. تو اس کی محبت کو کوئی نہیں شمار کر سکتا تھا. جم باٹ اے گفٹ آف اے واچ، شوز، کلپس، کمز. تو اس نے کون سا گفٹ خریدا تھا؟ واچ خریدی، شوز خریدے، کلپس خریدے یا کمز خریدی. تو دا کمز، کنگیاں جو ہے وہ اس نے خریدی تھی. تو یہ ایم سی کیوز ہو گئے. اس کے علاوہ آپ نے سینونیمز پریپیئرڈ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ٹیکسٹ کے شارٹ کوسچنز ہیں، ہاؤ مچ ڈڈ شی سیو فار کرسمس، کرسمس کے لیے ڈیلا نے کتنے پیسے بچائے تھے؟ تو ڈیلا نے جو ہے وہ $1.87 بچائے تھے، اور یہ سارے ایک ایک سینٹ کر کے اس نے بچائے تھے، بہت احتیاط سے گوشت اور دوسری خوراک خریدتے ہوئے. ڈیلا could save only $1.87. She had saved it money 1 cent and then another in her careful buying of meat and other food. تو نیکسٹ ہے کوسچن کہ وائی ڈڈ ڈیلا فیل پراؤڈ ان دا بیوٹی آف ہر ہیئر، اپنی بالوں کی خوبصورتی پہ ڈیلا کو فخر کیوں تھا؟ تو ڈیلا کو اپنے بالوں کی خوبصورتی پر فخر کیوں تھا؟ تو ڈیلا کو اپنے بالوں کی خوبصورتی پر فخر اس لیے تھا کہ ڈیلا کے بال بہت خوبصورت تھے. یہ جب اس کے گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتے تھے اپنے آپ میں ایک ڈریس کی طرح بن جاتے تھے، اور جب نیچے گرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ falling stream of brown water، بھورے پانی کی گرتی ہوئی آبشار. تو ڈیلا واز پراؤڈ of the beauty of her hair because her hair was very beautiful. It reached below her knee. It made in itself a dress for her, and whenever they fell down it seemed as if a stream of brown water had been falling. تو کوسچن نمبر 3 ہے why did Della sell her hair، ڈیلا نے اپنے بال کیوں بیچے؟ تو ڈیلا نے اپنے بال اس لیے بیچے کہ کرسمس کا موقع تھا، کرسمس سے پہلے کی رات تھی یا اس سے پہلے کا دن تھا، اور جو ہے وہ جم کو تحفہ دینا چاہتی تھی. اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے بال بیچ دیے. تو ڈیلا سولڈ ہر ہیئر بیکاز اٹ واز کرسمس اینڈ شی وانٹیڈ ٹو گیو اے گفٹ to Jim and she had no money. In order to have money to get a gift for Jim, she sold her hair. Next, why did Jim sell the gold watch? Jim نے سونے کی گھڑی کیوں بیچی؟ جم نے جو ہے وہ سونے کی گھڑی جو ہے وہ کیوں بیچی؟ تو جم نے سونے کی گھڑی اس لیے بیچی کہ کیوں بیچی؟ تو why did Jim sell the gold watch، گھڑی کیوں بیچی؟ تو اس لیے کہ کرسمس کا موقع تھا، جم بھی ڈیلا کو تحفہ دینا چاہتا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ڈیلا کو تحفہ دینے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سونے کی گھڑی بیچ دی. جم سولڈ ہز گولڈ واچ بیکاز اٹ واز کرسمس
he wanted to give a gift to Della, and he had no money. In order to have money to buy a gift for Della, he sold his gold watch. Why did they want to exchange the gifts? وہ تحفے کیوں تبادلہ کرنا چاہتے تھے؟ تو کرسمس کا موقع تھا. کرسمس کے موقع پہ جو ہے وہ میجائیوں کے ٹریڈیشن پر عمل کرتے ہوئے جو لورز ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں, اور وہ بھی میجائیوں کے ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اس لیے جو ہے گفٹ ایکسچینج کرنا چاہتے تھے. They wanted to exchange the gifts because it was Christmas, and on Christmas the Christian exchange gifts in tradition to the tradition of the Magi. They wanted to follow the tradition of the Magi. They loved each other. That's why they wanted to exchange the gifts. Next ہے کہ why did Della feel sad on losing her hair? تو ڈیلا جو ہے وہ بال اپنے کھونے پر پریشان اداس کیوں تھی؟ تو ڈیلا اس لیے اداس تھی کیونکہ اسے اور کوئی نہیں, یہ نہیں کہ بال چلے گئے تو اس کو بڑا دکھ تھا. تو اسے وہ تو خوش تھی کہ چلے تحفہ جم کے لیے لے لیا تھا, لیکن اداس ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں چھوٹے بالوں کے ساتھ جم اسے ناپسند نہ کرے, اور اس پر نظر ڈالنے سے پہلے اسے یہ نہ کہے کہ نکل جاؤ ادھر سے, تم تو کام کرنے والی لڑکی کی طرح لگتی ہو. تو یہ اس لیے وہ اداس تھی. ڈیلا واز سیڈ آن لوزنگ ہر ہیئر because she thought that with her short hair Jim might not like her, and before he had looked at her the second time he would say that she looked like a girl who works for money. تو اس لیے جو ہے وہ اداس تھی. نیکسٹ ہے کہ why didn't Jim welcome Della when he stepped in? جم جب اندر آیا تو اس نے ڈیلا کو خوش آمدید کیوں نہیں کہا؟ یہ وہی بات آئی نا کہ وہ مسکرا نہیں رہا تھا, تو مسکراتا تو سمجھ لے ویلکم کیا, نہیں مسکرایا تو سمجھ لے ویلکم نہیں کیا. تو کیوں نہیں ویلکم, یعنی کیوں نہیں مسکرایا اس کو دیکھ کر؟ تو بیچارہ وہ کیسے مسکراتا کہ وہ ظاہر ہے کہ ڈیلا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی گھڑی بیچ کر اس کے لیے کنگیاں لایا تھا. آگے ڈیلا جو ہے وہ چھوٹے بالوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی تھی, تو لہٰذا وہ دیکھ کر ڈیلا کو مسکرا نہیں پایا, اس کو ویلکم نہیں کر پایا. Jim didn't welcome Della when he stepped in because he was stunned to see her standing there with her short hair. He had sold his gold watch in order to buy a gift of crowns for Della, and Della was standing there with short hair, so he was much shocked and he couldn't welcome Della. What did Jim bring out of his coat? جم نے اپنے کوٹ کے اندر سے کیا نکالا؟ جم نے اپنے کوٹ کے اندر سے جو ہے وہ ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی, اور جب ڈیلا نے اس کو کھولا تو اس میں کنگیاں تھیں, خوبصورت کنگیاں جو کہ وہ دکان کے شوکیس میں دیکھا کرتی تھی. اس کے اوپر جیلز لگے ہوئے تھے, موتی لگے ہوئے تھے, اور ڈیلا کے بالوں کے لیے بالکل مناسب تھی. سو جم brought out something tied in the paper. When Della pulled off the paper, there was beautiful combs with jewels on it. Della had seen that comes in a shop window, but she had known that they were too costly, they were very costly, so she had never dreamed of owning them. So how beautiful was the gold watch chain? سونے کی گھڑی کی چین جو ہے وہ کتنی خوبصورت تھی. تو سونے کی گھڑی کی جو چین تھی وہ بہت خوبصورت تھی, یہ بڑی سادہ سی بنی ہوئی تھی, پلین تھی, سمپل تھی, اس کی ساری قدر و قیمت اس کی خالص اور مہنگی دھات میں تھی. The gold watch chain was very beautiful. It was very plain and simple. Its value was in its pure and rich material. So it was like Jim کی طرح ہی تھی خود. It had quietness and value. Jim and watch both had quietness and value. 10th ہے کہ what was the wisdom in selling the most valuable things? یہ جو سب سے قیمتی چیز بیچنے میں جو ہے وہ دانش مندی والی کیا بات تھی؟ تو سب سے قیمتی چیزیں بیچنے میں دانش مندی والی بات یہ تھی کہ اس سے جو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس جو ہے, جو قربانی ہے, وہ ظاہر ہوتی ہے. اور اگرچہ جم اور ڈیلا اپنی سب سے قیمتی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یا ان کو کھو چکے تھے, لیکن ایک دوسرے کی محبت کو وہ ہمیشہ کے لیے جیت چکے تھے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ تمام کسی بھی اور کنسیڈریشن سے, کسی بھی اور خیال سے بڑھ کر ان کے لیے ایک دوسرے کی محبت ہے. So the wisdom in selling the most valuable things is that it shows the sacrifice of the people for one another,
as for example in the story, Jim and Della both had lost their most valuable things, but they have proved their love for each other. They had shown that love for them was more important than any other consideration, so they had won their hearts for each other forever. تو یہ ہے اس میں وزڈم جو ہے وہ سب سے قیمتی چیزوں کو بیچنے میں. اور اتنا ہی آج کے لیے ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ دیا جائے گا, تو اپنا خیال رکھیے گا. پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.